ہمارے اسی مدرسے کے طالب علم محمد مختار اکرام مسلم کے عنوان پر تقریر کریں گے۔ محمد مختار۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جاء فی الحدیث الصحیح قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، آپ حضرات کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ حضرات نے کچھ مفید باتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ حضرات، آج کی اس بابرکت مجلس میں مسلمانوں کے آپسی اتحاد کے عنوان سے کچھ مفید اور کارآمد باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی برائیوں اور بگاڑ کی کچھ اصلاح ہو سکے۔ واقعہ یہ ہے کہ آج ہماری زندگی جانوروں سے بھی بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں فساد اور بگاڑ کی جڑیں بہت گہری ہوتی جا رہی ہے، جس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے اکرام مسلم کے مسلمہ اصول و ضوابط کو بالکل فراموش کر دیا اور اس کو حرف غلط کی طرح اپنی زندگی کے شعبوں سے نکال کر مٹا دیا ہے۔ اس ضابطہ کی خلاف ورزی نے ہمارے معاشرے کی ساکھ گرا دی ہے اور ہمارے چھوٹوں اور بڑوں میں کوئی امتیازی شان باقی نہیں رکھی ہے۔ حضرات، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے جو بڑے ہیں وہ اپنے چھوٹوں سے محبت کرتے، ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرتے، ان کی ہر طرح سے دلجوئی کرتے اور ان سے اخوت اور الفت کی باتیں کرتے۔ اسی طرح جو ہم میں سے چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرتے، ان کی بڑائی کا دم بھرتے اور ان بڑوں کا پاس و لحاظ کرتے۔ یہی باتیں میرے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے اور اسی کا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور امت سے اسی کی امید رکھی ہے۔ جو لوگ اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتے، ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ نہیں کرتے، اسی طرح جو چھوٹے اپنے بڑوں کا ادب و احترام نہیں کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے اپنی برات و بیزاری کا اعلان ان الفاظ میں فرمایا ہے: لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں موجود ہیں ان کا واحد سبب اکرام مسلم کے ضابطہ پر عمل پیرا نہ ہونا ہے۔ اگر آج چھوٹا چھوٹا بنا رہے اور بڑا بڑا بنا رہے اور چھوٹے کی نظر میں بڑا اور بڑے کی نظر میں چھوٹا بنا رہنا ہماری امتیازی شان ہو جائے تو معاشرے کی خرابیاں بہت جلد ختم ہو سکتی ہے، مگر اولین شرط یہی ہے کہ اکرام مسلم کے قاعدے پر عمل ہونے لگے۔ آج معاشروں کے فتن و فسادات اور تباہی و بربادی کے بڑھتے ہوئے سیلاب نے اپنے بہاؤ میں سب کو سمیٹ رکھا ہے، جس میں چھوٹے اور بڑے کی تمیز باقی نہیں رہ گئی ہے، جس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں اور ہم آئے دن ان سے دوچار ہوتے رہتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم محلے اور بستی میں مختلف کمیٹیاں بنائیں اور ان کے ذریعے اکرام مسلم کی دعوت کو عام کرائیں۔ اگر یہ صفت اور دعوت عام ہو گئی تو معاشرے کی ساری خرابیاں دور ہو جائے گی اور اسلامی معاشرے پر مان جڑے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اکرام مسلم کی دولت سے مالا مال فرمائے اور مرتے دم تک حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اکرام مسلم کے عنوان پر بڑے اچھے انداز میں بچے نے تقریر کی ہے، اللہ قبول فرمائے۔